بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ مہینہ جو جاری ساری ہے اسلام کا 8واں مہینہ ہے، یعنی کہ شعبان المعظم۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں برکات ہی برکات ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ شعبان کا مطلب کیا ہے اور شعبان کس چیز سے مشتق ہے۔ تو میرے بھائیوں، شعبان شعب سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے گھٹائی، کیونکہ اس ماہ میں خیر و برکت کا کثرت سے نزول ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو شعبان کہا جاتا ہے۔ جس طرح گھاٹی پہاڑ کا راستہ ہوتی ہے، اسی طرح یہ مہینہ خیر و برکت کا راستہ ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کے سامنے چند حدیثیں گوش و گزار کرتا چلوں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جب شعبان کا مہینہ آ جائے اپنے جسموں کو پاکیزہ رکھو اور اپنے ذہنوں کو گناہوں سے پاک رکھو اور اپنی نیت اچھی رکھو اور اپنے آپ کو صاف اور ستھرا رکھو۔ اس مہینے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ یہ ہوا کرتی تھی، جس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام روزے رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم یہ سوچنے لگ جاتے تھے کہ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بغیر روزہ کے نہیں رہیں گے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھنا چھوڑ دیتے تھے، یہاں تک کہ ہم یہ سوچنے لگ جاتے تھے کہ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ روزہ نہیں رکھیں گے۔ لیکن جب شعبان کا مہینہ آ جاتا تھا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ماہ رمضان کے علاوہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی مہینے کے مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان کے، کہ آپ شعبان کے اکثر روزے رکھا کرتے تھے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ یہ مہینہ، اس مہینے کو رحمت اور برکتوں والا مہینہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس مہینے میں نازل ہوتی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ مہینہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، تو آپ نے کثرت سے اس مہینے میں روزے رکھنے ہیں، عبادات کرنے ہیں اور طرح طرح کی صدقات و خیرات کرنے ہیں، تاکہ اللہ اور اس کا رسول آپ سے راضی ہو جائے۔ روایت میں آتا ہے کہ آسمان کے فرشتوں کے لیے 2 عیدیں ہیں۔ جس طرح دنیا میں مسلمانوں کے لیے 2 عیدیں ہیں، اسی طرح فرشتوں کے لیے بھی 2 عیدیں ہیں۔ ان کی کیا عیدیں ہیں؟ پہلی رات یعنی 15 شعبان المعظم کی رات ہے، اور دوسری رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اس لیے تو اس رات کو فرشتوں کی عید کا رات بھی کہا جاتا ہے۔ جس طرح مسلمانوں کے عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہے، یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، اس طرح 15 شعبان المعظم اور لیلۃ القدر کی رات یہ فرشتوں کے لیے عید کی رات کا دن ہے۔ تو سبحان اللہ، کتنی عظیم بات ہے کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوری مخلوق اس رات میں خوشیاں مناتے ہیں، مسرتیں مناتے ہیں۔ تو گویا اسے معلوم ہوا کہ یہ رات کوئی عام رات نہیں ہے، بلکہ عظیم سے عظیم رات ہے۔ اس رات کو آزادی کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں کچھ کام کے لیے بھیجا، تو میں جب حضرت عائشہ کے گھر پر گیا تو میں نے عرض کی کہ اے عائشہ جلدی کرو، مجھے جلدی جانا ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 15 شعبان کی رات کے بارے میں گفتگو فرما رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اے انیس بیٹھ، میں تجھے بتاتی ہوں شعبان کی فضیلت، 15 شعبان کی فضیلت میں تمہیں بتاتی ہوں۔ سبحان اللہ، قربان جائیں۔ تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا اور فرمایا کہ اے انیس، ایک مرتبہ میری باری تھی کہ رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس تشریف لائے، میرے ساتھ لحاف میں لیٹ گئے، اور پھر جب رات کو میں بیدار ہوئی تو میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود نہیں ہے۔
تو میں نے یہ دل میں خیال کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ قبطیہ کے پاس چلے گئے۔ تو میں جب گھر سے باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ وہ حضور علیہ السلام مسجد میں سجدے ریز ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضور علیہ السلام اس دوران کئی دعائیں مانگی۔ عظیم، اے رب عظیم، تجھ سے ہی ہر عظیم کام کی امید کی جاتی ہے۔ میرے بڑے گناہوں کو بخش، میرے اس چہرے نے تجھے سجدہ کیا جسے تو نے پیدا فرمایا ہے، اسے صورت بخشی، اس میں کان اور آنکھ پیدا کیے۔ پھر آپ نے سر اٹھا کر کہا، اے اللہ مجھے ڈرنے والا دل عطا فرما جو شرک سے پاک ہو، کافر اور بدبخت نہ ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے اور میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرما رہے تھے کہ میں تیری رضا کے ساتھ تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں، اور میں تیری مکمل تعریف نہیں کر سکتا جس طرح کہ تو نے اپنی تعریف کی ہے۔ سبحان اللہ، قربان جائے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے سجدے سر اٹھایا تو میں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، میں تو آپ کو وہاں تلاش کر رہی تھی لیکن آپ یہاں ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے حمیرہ، کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ 15 شعبان کی رات ہے؟ یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کے بکریوں کے برابر لوگوں کو بخش دیتا ہے، سوائے 6 بندوں کے۔ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں ان کو بخش نہیں معاف فرمائے گا۔ وہ یہ ہیں کہ والدین کا نافرمان، اور دوسرا جو زنا کا عادی ہو، اور دوسرا قاطع رحم، اور تیسرا جو ہے رباب بجانے والا اور چغل خور وغیرہ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اس رات بھی اللہ تبارک و تعالی ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ تو میرے عزیز مسلمان بھائیوں، آخر میں میرا پیغام یہ ہے کہ یہ برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ ہے، لہٰذا اس مہینے سے کثرت سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔